لیکن استاد صاحب آج کل ہمارے یہاں پر کچھ میں ذرا سا ہلکا لفظ کہتا ہوں کہ کچھ آنٹیاں قسم کی خاتون ہیں کہ جو اپنا گھر تو بسا نہیں سکیں لیکن وہ روڈوں پہ چل رہی ہیں اور کبھی عورت مارچ اور کبھی فلانا مارچ، اور اس چکر میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش میں ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے. جیسا کہ سب سے پہلا حق تو انہوں نے یہی کہتے ہیں کہ جناب صرف مرد ہی ڈرائیور کیوں، عورت بھی ڈرائیور ہو سکتی ہے. ایسے بھی تو کئی گھر ہیں کہ جہاں پہ مرد کماتا نہیں ہے، عورت کماتی ہے. ایسے بھی بہت ساری معاملات ہیں جہاں پہ مرد سے کئی گنا عقل مند نظر آ رہی ہے عورت. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی زندگی ہے، تو اس کو حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ اور اس نام پر وہ پھر پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. اس پہ بھی ذرا گفتگو فرمائیں. دیکھیں، اس حوالے سے یہ کہ جو بھی قانون بنائے جاتے ہیں وہ عموم کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ اب تک دنیا کا یہی تجربہ ہے. آپ چاہے پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، چاہے اسلامک کنٹری ہو، چاہے غیر اسلامک کنٹری ہو، ان سب کے اندر جو کنٹرول گھر کا عام طور پہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اچھا. خواتین عام طور پہ ساتھ ہوتی ہیں. ہاں، جہاں پر مرد اس قابل نہیں ہوتا کہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے تو یہ قدرت کا نظام ہے، آٹومیٹکلی وہ نظام جو ہے عورت کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اور ہم کتنی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ ساتھ میں بچے اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے اور عورت جو ہے سارے کام کر رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر کسی نے جا کے اس کو یہ قانون نہیں بتایا کہ تم ایسا کر، تم ویسا کرو. وہ حالات خود بخود اس سچویشن کو کریٹ کر دیتے ہیں، اور جو ان میں بات صلاحیت ہوتا ہے وہ آگے کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ دنیا بھر کے اندر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دراصل یہ مغربی معاشرے کا پروپیگنڈا ہے. اور مغربی معاشرہ چونکہ اخلاقی اعتبار سے اس وقت تباہ شدہ معاشرہ ہے، جس کے اندر انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت تباہ ہو چکی ہے. اور وہاں پر شادی کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے، اکثر جگہوں پہ ختم ہو چکا ہے. جس کو ہم ترقی یافتہ معاشرہ کہتے ہیں، ان کے اندر اکثر ان کی خبریں اخبارات میں لگتی رہتی ہیں کہ جناب وہ 10 سال ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے بچے بھی پیدا کر لیے ہیں، تو اب ان کا شادی کا ارادہ ہو رہا ہے. اور ذاتی میرے تجربے ہیں اس کے اندر، اور پھر اخبارات کی خبر ہے. اور اس کے علاوہ اب وہ لوگ اپنے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اب انہوں نے اپنے قوانین میں کچھ اضافہ کر دیا کہ پہلے تو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا تھا، وائف اینڈ ہسبینڈ، تو اب جو ہے وہ ایک فرینڈشپ کا بھی ایک رشتہ انہوں نے بنا دیا ہے کہ جناب آپ کا کوئی فرینڈ ہو، اور فرینڈ جو ہے بس وہ دونوں میاں بیوی ہوتے لیکن بغیر شادی کے. وہ ایسا رشتہ انہوں نے کریٹ کر دیا ہے. تو جب بھی آپ پاکستان سے باہر یورپین کنٹریز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو فارم کے اندر باقاعدہ اشک ہوتی ہے ہاں کہ آپ کا کوئی فرینڈ ہے وہاں پہ، اور یا آپ کی فیانسی ہے. اس قسم کے سارے معاملات پوچھے جاتے ہیں. تو ان کے یہاں پر شادی کا انسٹیٹیوشن تباہ ہو چکا ہے، اور ان کی بہت ساری وجوہات ہیں. اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر چونکہ حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، اور یعنی گاڑی کس کو چلانی چاہیے اس کا خیال نہیں رکھا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی فیملیز ٹوٹ رہی ہیں، ان کے آئے دن جو ہے گھر بگڑتے رہتے ہیں. اب اسی کی وجہ سے انہوں نے اب یہ قانون بنا دیا کہ بچوں کو جو ماں کے نام سے رجسٹر کیا جائے، کیونکہ عورت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب جو ہے چھوڑ کے الگ ہو جائے یا مرد چھوڑ کے الگ ہو جائے. تو اس لیے بچوں کو جو ہے پھر ماں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں وہ، اور وہاں پر انہوں نے بچوں کی ولدیت کے اندر جو ہے وہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے. پھر ایک میں اپنا ڈائریکٹ تجربہ بتاؤں کہ IVLP پروگرام کے تحت میرا USA جانے کا پروگرام ہوا، جس میں اسٹیٹ کی انویٹیشن پہ میں گیا تھا. تو وہاں پر واشنگٹن میں جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ، تو وہاں پر مختلف تنظیموں کے، بلکہ نیو یارک میں آئی تھنک مختلف تنظیموں کے ہیڈ سے ہماری ملاقات ہوئی. تو جو ویمن کے حقوق کے لیے بات کر رہی تھیں تو ان تنظیموں سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں پہ جو عورتوں کے بڑے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، غلط ہے یہ. اچھا. اور آپ ہمارے یہاں پہ تو اسلام نے تو اتنے حقوق دیے ہیں کہ دنیا کی کسی مذہب میں وہ حقوق نہیں پائے جاتے ہیں. تو کہہ لیں کہ کاروکاری ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں نے کہا کاروکاری ہوتا ہے تو یہ تو وڈیروں کی سازش ہے، یہ انہی لوگوں کی سازش ہے جن لوگوں کو تم نے پروان چڑھا کے رکھا ہے وہاں پر. یہ ہمارے سیاستدانوں کے طریقہ کار ہیں سارے کے سارے. یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، باقی عوام فیملیز گھروں میں اطمینان سکون سے رہ رہی ہیں، زندگیاں ان کی گزر رہی ہیں، کوئی آپس میں جھگڑے نہیں، کوئی معاملات نہیں ہیں. تو آپ لوگ یہ فیمنزم کو پروموٹ کرنے کے بجائے اس بات کو پروموٹ کریں کہ جہاں پر جو ظالم قسم کے یہ جاگیردار، زمیندار، وڈیرے، سرمایہ دار، اس قسم کے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں اور عورتوں کو اغوا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں.
یہ بلا وجہ لوگوں کو عورتوں کو اس بات پہ لگانا تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو بہرحال میری بات کو کوئی جواب نہیں دے سکیں. یعنی کہ مراد اس سے یہ ہوئی کہ اگر شریعت کے مطابق جو شریعت کے بتائے ہوئے قوانین ہیں حقوق ہیں اگر مرد بھی عمل کرتا ہے عورت بھی عمل کرتے ہیں تو پھر کسی قسم کی کوئی شکایت یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ ہر